بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ مہینہ کیسا رہے گا اور یہ مہینہ جیمنائی کے لیے کیسا ہوگا اور یہ مہینہ ہمارا شروع ہوگا 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایکسکیوز می۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا اور اس پروگرام کو پورا سنیے گا۔ تھوڑی سی آپ کو ایڈوائسز دینی ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھانا ہے، تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہاؤ ٹو گیٹ بینیفٹس ان دس منتھ، کیونکہ یہ مہینہ ذرا ٹف ہوگا، لیکن آپ نے یہاں پہ جیمنائی نے یہاں سے فائدہ اٹھانا ہے اور میری ان باتوں پہ عمل کیجیے گا۔ پھر نہ کیجیے گا کہ آپ پھر کمنٹس دیں گے کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور کتاب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ کتاب پبلش کے مرحلے میں ہے، فروزنس کے پاس ہے۔ آپ لوگوں کے پیسے میرے پاس امانت ہیں، ایز اینڈ وین جیسے ہی آتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو کتاب آپ کو پوسٹ کر دوں گا۔ لمیٹڈ ہے، جو بھی ابھی سے مجھے جو بھی بکنگ کرانا چاہتے ہیں وہ حمزہ کے ساتھ رابطہ کریں۔ اور یہ 500 صفحے کی کتاب ہے اور قیمت اس کی 3000 ہے، تو وہ ابھی سے بک کروا لیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کے ضرور ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اویلیبلٹی پھر لیٹ ہو جائے گی۔ اینی ہو، جیمنائی اسٹارٹ آپ کا 10ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ 10ویں گھر میں سیٹرن بھی ہے، 10ویں گھر میں مرکری بھی ہے، سن بھی ہے اور یہاں پہ مون بھی آ جائے گا۔ اور مون کے بارے میں پھر ہم بتائیں گے جب جس دن آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو وہاں پہ مون آئے گا تو پھر اس کا سن لیجیے گا۔ تو ابھی تو سن ہے 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ 12واں گھر جب آ جاتا ہے نا تو کام خراب ہی ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی سرگرمیاں چل سکتی ہیں جس سے اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ کچھ خواہشات بھی آپ کی ایسی ہوں گی، فضول خرچیاں جس پہ آپ کافی کنفیوز ہو جائیں گے اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی پراپرٹی گاڑی سیل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مت کیجیے گا۔ اپنی آسانی کے لیے یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا جس سے آپ کا ذاتی سکون خراب ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ میری عمر کے ہیں تو اپنے آپ کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینی ہے اور آپ نے کیئرفل رہنا، نہیں تو پھر بیماری پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے اور پھر ہسپتال میں بل بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یہ 10ویں اور 12ویں کا کمبینیشن اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10واں اور 12ویں کو ہم نے نکلنا کیسے ہے، اس کو فائدہ کیسے اٹھانا۔ 10واں گھر رتبہ مرتبہ سید کا، تو وہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے۔ اب جب سیٹرن 10ویں گھر میں آتا ہے اور اس کا میڈیٹر دیکھنا پڑے گا، یہ پائسس جوپیٹر کا گھر ہے اور جوپیٹر اس وقت آپ کے 12ویں گھر میں، اور اس کا وینس آپ کے 9th ہاؤس میں پازیٹیو بیٹھا ہے، تو اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ 10ویں گھر میں جب آتا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی پراپرٹی بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ پروموشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا کہہ لیں فائدہ ہو جاتا ہے، اپ گریڈیشن ہوتی ہے، بٹ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے کوئی نہ کڈنی کے مسائل تنگ کر سکتے ہیں، بار بار انجری ہو سکتی ہے، گھٹنے میں درد رہے گا اور پروموشن میں تھوڑی سی پلس مائنس ہو سکتی ہے۔ تو ایک رخ تو اس کا یہ بنا۔ اب دوسرا رخ جو بنتا ہے جوپیٹر کا، یہ کیونکہ سیٹرن کا، سیٹرن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سیٹرن ایکویریس والا، ایک سیٹرن کیپریکون والا۔ تو اگر آپ کا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا 10ویں گھر میں، تو یہ آپ کو تو یہاں پہ نتائج بھی اچھے ملیں گے، آپ کو پاور بھی مل جائے گی، اور کیونکہ اس کا جوپیٹر مضبوط بیٹھا ہوا ہے تو اچھے نتائج ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ عہدہ مرتبہ حیثیت بھی مل جائے گی، ایڈمنسٹریشن لیول میں اضافہ ہوگا، مینجمنٹ انفارمیشن، زمین سے متعلقہ کاروبار یا کام اور زراعت میں کامیابیاں سمیٹیں گے۔ والد صاحب کی طرف سے بھی فائدہ ملے گا۔ لیکن اب یہ تو ہو گیا آپ کے 10ویں گھر کے ایڈوانٹیجز۔ اب آپ نے کیا محتاط رہنا، کیونکہ کمبینیشن 4 ہے، ایک سن اور سیٹرن ہے، سن اور مرکری ہے، اور مرکری اور
سیٹرن ہے. تو 3 کمبینیشن ہو گئے. چوتھا جب مون آئے گا اس وقت ڈسکس کریں گے. تو اب آپ نے اگر جو میں نے آپ کو انسینٹیو بتائے ہیں, جو فائدے بتائے ہیں, تو اگر تو آپ نے میری اس ایڈوائسز پہ عمل کیا تو یو ول گیٹ سم گڈ ریزلٹس. ادروائز یہ سارا الٹ ہونے کے چانسز ہیں. اب کیا ہے, جب آپ کا سن اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو آپ کی اوریٹوریکل اور رائٹنگ دونوں آپ بڑے ایلوکوینٹ ہوتے ہیں اور آپ بولتے بہت اچھا ہے, دماغ بڑا کام کرتا ہے, دماغ بہت ہی تیز ہوتا ہے. اب کیونکہ سن کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہے تو دماغ آپ کا تیز ضرور ہوگا لیکن نیگیٹو کی طرف زیادہ جائے گا. سوچوں میں گم ہوں گے, آپ سستی کی بوری ہوں گے, آج کا کام کل پر چھوڑیں گے, شک کریں گے, اریٹیٹ ہوں گے, سر درد ہوگا, نیند نہیں پوری ہوگی. تو آپ ان معاملات میں جو آپ کو مرکری نے فائدہ دینا ہے وہ آپ اس طرف نیگیٹو سوچوں میں آپ گم ہو جائیں گے. اب سن سیٹرن کیا کر سکتا ہے آپ کو, آپ اپنی کوئی پراپرٹی ضائع کرتے کوشش کریں گے, کوئی پراپرٹی بیچنے کی کوشش کریں گے, ڈیفیمنس ہونے کے چانسز اور ڈسگریس آف فیملی. کیا ہوگا, آپ کوئی ایسا کام کر دیں گے جس سے کوئی جعلی کاغذ بنا لیں گے, کوئی آپ فورجری کر لیں گے جو پکڑے جانے کے چانسز ہے, یا پھر اپنے باس کے ساتھ آپ الجھ جائیں گے, باس آپ کے ساتھ الجھ جائے گا اور وہ آپ کو ایڈورس مارکس بھی دے گا, مے بی آپ کی غلط جگہ پہ پوسٹنگ کر دے گا, آپ کو غصے میں آ کے اس کے ساتھ الجھنا نہیں ہوگا. نمبر 3, کوئی خوراک ایسی کھائیں گے جس سے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے آپ کے گوڈوں کا پرابلم, نیز کے پرابلم, آپ کو گر سکتے ہیں, چوٹ لگ جائے گی نیز پہ. اچھا, پھر آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا فلکچویٹ کرے گا, کبھی غصہ چڑھے گا, کبھی بلڈ پریشر لو ہوگا. اور جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو دے مسٹ بی ویری کیئرفل, ان کو تو بالکل ان کے لیے تو فیٹل ہے غصہ, اور اپنی دوائیں ٹائم پہ لینی ہوگی. اف یو آر ان گورنمنٹ سروس تو آپ نے یہاں پہ آپ تھوڑا سا انکمفرٹیبل رہیں گے, تھوڑا باس آپ کو پریشر ڈالے گا, کام کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا جس سے آپ ٹینشن انزائٹی میں رہیں گے اور پھر ڈپریس بھی ہونے کی کوشش کریں گے. اور پھر غصے میں آ کے نا آپ ریکٹ کریں گے جس سے آپ کا باس آپ کی نا ڈسگریسمنٹ کر سکتا ہے ان پریزنٹ آف آپ کے سبارڈینیٹس. اچھا, یہاں پہ آپ کے والد صاحب کی صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہوگا. والد صاحب ڈھیلے مٹھے ہو سکتے ہیں, وہ بیمار ہو سکتے ہیں, یا آپ ان کے ساتھ الجھ جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ الجھ جائیں گے جس کا نقصان آپ کو ہوگا. اور آپ کو اگر ان دنوں میں آپ نے اپنی پراپرٹی کے معاملات کو بالکل نہیں ڈسکس کرنا, اگر کرنا ہے تو بڑا اوبیڈینٹ ہو کے کیجیے گا, ادروائز والد صاحب آپ کو جائیداد سے آگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ویسے میں نے ڈرانے کے لیے کہا ہے. اچھا, دوسرا, اتھارٹی کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کرنا, اور آپ نے بالکل کہتے نا تھلے لاگ کے نوکری کرنی. میں پنجابی چکلا تھلے لاگ کے نوکری کرنی ہے. یس سر, باس جی بالکل سر, آپ ٹھیک کہتے ہیں, آئی ایم سوری سر کوئی بات نہیں. آپ نوکری جو ہوگی نا وہ خوشامد کی زیادہ ہے, کمی باس ہے نا زیادہ, تو جتنا آپ خوشامد کریں گے کمی باس اتنا ہی خوش ہوگا. تو کوئی حرج نہیں پڑتا کہ بعض دفعہ اس کو بھی بنا لیں تو وہ ہو جاتا ہے, میں نام نہیں لوں گا. اچھا, دوسرا آپ کا سیٹرن اور مرکری اکٹھا ہے. اب جب سیٹرن اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے, کہتا اچھا میرے پہ روب ڈالا ہے, میرے پہ یہ کیا, جاؤ میں آپ کا کہنا نہیں مانتا, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں کام کروں گا, میں چھٹی لینی میں لینی. تو اس قسم کے آپ اڑ جائیں گے اور پھر پیسیمسٹک ہو جائیں گے, انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھنا ہے. بالکل میں آپ کو کہوں گا اس مہینے آپ نے ترقی لینی, پروموشن لینی, بزنس میں اٹھان لینی, اپ گریڈیشن لینی ہے, سبجیکٹ ٹو سم مسکا, ٹھیک ہے. اور اچھا, پھر دوسرا آپ کا سر درد رہے گا, آنکھوں میں درد رہے گی, اور خواتین خاص طور پہ ہسبینڈ آپ کے پاس کرٹیسائز کر سکتے ہیں, آپ ہسبینڈ پہ چڑھ دوڑیں گے یا ہسبینڈ آپ پہ چڑھ دوڑے گا. تو اس لیے اس مہینے آپ نے ہسبینڈ کو بالکل جواب نہیں دینا, کسی طریقے سے بھی آپ نے اس کے ساتھ بحث ماسا نہیں کرنا, بلکہ اس کو مسکا لگا کے رکھیے گا اور اس سے پیسے لینے کی کوشش کیجیے گا. وہ پھر جب آپ اس کو کہیں گے جانو آئی لو یو, آپ جیسا کوئی ہے نہیں, تو یقین کریں کہ بٹوا نکالے گا, آپ کو شاپنگ کے پیسے بھی دے گا, آپ کو سب کچھ دے گا. تو تھوڑی سی آپ جیمنائی اپنی ایگو کو نیچے رکھیے گا, اپنا دماغ ٹھنڈا رکھیے گا, اور اپنے ہسبینڈ کو اس کی
फ्लैटरी करके पैसा निकालने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए मैं जेमिनी आपको ना सीधे रास्ते दिखा रहा हूँ। कहते हैं उंगली सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी, तो साथ मैंने उंगली टेढ़ी भी आपकी कर दी फ़ायदे उठाने के लिए। अच्छा, और दूसरा ना, सेल्फिश बिहेवियर नहीं रखना, किसी की टांग नहीं खींचनी, किसी के खिलाफ लगाई बजाई नहीं करनी, क्योंकि आप उधर बैठेंगे तो उसकी बात कर देंगे, उधर बैठेंगे उसकी बात करेंगे, और खूब कहते हैं ना चस्के भी लेंगे। तो चस्के नहीं लेने। तो आपको आखिर पे एक दरख्वास्त करूँगा कि 2 रोटियां इतवार को दे दीजिएगा। अगर आप कुछ अच्छे बेहतर हैं तो 5 किलो आटा किसी को दे दीजिएगा। अगर बहुत अच्छे हैं तो इससे ज़्यादा आटा दे दीजिएगा। किसी को ग्रॉसरी करा दीजिएगा, रिज़्क बांटिएगा। छोटी मोटी जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी वो अल्लाह ताला इसको सही कर देगा। और यहाँ पे जम नहीं, आपने फ़ायदा लेना है, आपने उलझना नहीं, आपने रैश नहीं होना, आपने सुस्ती की बोरी नहीं होनी, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या जेमिनी ने इस हफ्ते इस महीने में कोई फ़ायदा उठाया है कि नहीं उठाया। खुश रहा करें जेमिनी, खुश रहा करें। सिमरन की गोली सुबह दोपहर शाम खाया करें, और कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं दूसरों से एक्सपेक्टेशन लेने की। यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी, जस्ट यू कंसंट्रेट ऑन योर ओन। अपनी ज़ात को देखो, अपनी ज़ात को खुश रखो, अपने आप को देखो। कोई मामले में उलझने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी फेज़ होता है, आप उलझ के अपने मामलात ख़राब कर लेते हैं। सदका कीजिएगा, खुश रहिएगा, और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।